نہ کسی چچا کی طرف دیکھا، نہ کسی چچا کی طرف غور کیا، بس سیدھے جا کر ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ ایک اور سوال پڑھیں دیکھیں، کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ دو سامنے والا سمجھتا ہے یہ خشک ہے، لیکن تاریخ بھی بچوں کو سنانی چاہیے جی۔ تو ایسے سنیے کہ جیسے آپ جنگ صفین سنا کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑھنے میں جناب ابو طالب کی آغوش میں، کس کی آغوش سے گئے؟ اپنے دادا عبد المطلب کی آغوش سے، جبکہ ابو لہب جیسا چچا بیٹھا ہے جی۔ لیکن رسول کسی چچا کی طرف نہ غور کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ جا کے سرکار ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، اے ابو طالب، آج سے رسول، آج سے محمد تیری ذمہ داری، حفاظت تو کرے گا، غذا تو دے گا، پرورش تو کرے گا۔ یہ چنا کس نے؟ کہا محمد نے چنا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت ہے بتوفیق محمد آل محمد۔ بھئی پروردگار اپنے دین کے لیے جسے چنے اسے محمد کہا جاتا ہے، محمد اپنی پرورش کے لیے جسے چنے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کو محمد مصطفیٰ نے چنا، اور چنا تو کیا ہوا؟ پرورش کی ذمہ داری، جان اور مال کی ذمہ داری، غذا کی ذمہ داری۔ جس کے پاس ابو طالب جیسا پرورش کرنے والا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس کو بھی ضرورت ہے کہ اسے کوئی دائی آئے اور لے جا کر پرورش کرے؟ اس لیے کہ ہماری شیعوں کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے اور موبائل چلانا جانتے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر دوں، کچھ نہیں کرنا، صرف یوٹیوب کھولیے، اس پہ ایک لفظ لکھیے، ایک نام، دائی حلیمہ، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی کیا عظمت ہے۔ ان کتابوں کے حوالے سے ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے کہ لوگ ان کی بکریاں چرانا اپنے لیے فضیلت سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کی پرورش کی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل سنت بھائیوں کی کہ انہوں نے رسول کی پرورش کی، تو لوگ ان کی بکریاں چرانا، پرورش کرنا، کہ رسول کی پرورش کری تو بکریاں چلانا فضیلت سمجھنے لگے۔ اب عجیب بات ہے، دائی حلیمہ اگر رسول کی پرورش کرے تو بکریاں چلانا ثواب ہو جائے، اور رسول اگر حسین کو اپنے آغوش میں بٹھائے، کاندھے پر سوار کرے تو حسین کا ذوالجلال نکالنا بھی کہ جو بچوں کو اجرت پر پرورش کرتی تھی، مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جا جا کر پرورش بچوں کی کرتی تھی۔ تو جب رسول کی ولادت ہوئی تو تاریخ نے لکھا اہل سنت بھائیوں کی کہ انہیں کوئی بچہ ملا نہیں، اور ابو طالب کے بھتیجے محمد کو کوئی لینے والا نہیں۔ اب یہ دائی حلیمہ کا واقعہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دائی حلیمہ اپنی سواری کے جسے گدا بتایا جاتا ہے، وہ اتنا لاغر، اتنا کمزور تھا کہ جب وہ مدینے میں آیا تو سارے امیروں کے بچے اور دائیوں کو مل گئے، لیکن عبداللہ کا یتیم حلیمہ کے حصے میں آیا۔ اور رکھے گا
عبداللہ کا غریب یہ محمد کس کے حصے میں آیا؟ حلیمہ کے حصے میں آیا، یہ بیوی حلیمہ کے حصے میں آیا۔ یہ سواری جو لے کر آئی تھی گدھا تھا۔ تاریخ نے اس کی بھی کیفیت بتائی کہ کیا کیفیت تھی۔ کہا اس کی کیفیت یہ تھی، بڑا دبلا پتلا تھا، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو کسی ٹی وی والے مریض کو دیکھا ہے جی، جسے ٹی وی ہو گئی ہو، خدا نہ کرے ہو تو دشمن اہل بیت کو ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو آپ بتائیے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے دیکھیں تو بڑا ہٹا کٹا، ایسا لگتا ہے کہ بقرعید میں قربان ہو جائے تو محلے والے خوش ہو جائیں، لیکن 2 مہینے کے بعد طبیعت خراب ہوئی، بیماری لگ گئی، تو لوگ ہر پوچھنے والا پوچھ رہا بھئی یہ کیا ہو گیا، وہ بازو کہاں گئے جی، وہ جاؤ حشم کہاں چلا گیا، وہ چہرے کی رونق کہاں چلی گئی۔ تو یہ ایسا سواری لے کر آئی تھی کہ جو لاغر تھا، جو کمزور تھا، جو بیمار تھا۔ جیسے ہی تاریخ لکھتی ہے دائی حلیمہ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنے اس بیمار گدھے پر بیٹھی، تو بیمار گدھا صحت مند ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں نے گدھا صبح بھی سنایا تھا آپ کو، وہ گدھا قرآن والا تھا، یہ بھائیوں والا گدھا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد تو جیسے ہی محمد کو لے کر دائی حلیمہ اس گدھے پر بیٹھی، تاریخ نے لکھا وہ تندرست ہو گیا۔ جو بیویاں اپنے اپنے بچے لے کر آگے نکل گئی تھی، اس میں ایسی رفتار آئی کہ ان سب سے آگے چلا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بیمار گدھا صحت مند کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اسے پتا چل گیا تھا میری پشت پر کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ کا نبی بیٹھا ہے۔ اللہ کا نبی بیٹھا ہے۔ یہ کس کو پتا چلا؟ گدھے کو۔ ابھی تو رسول نے بولنا شروع نہیں کیا، اما گدھا سمجھ گیا کہ نبی ہے۔ انسان 40 برس کے بعد محرم سن 1443 ہجری کے 2021 میں نہ اب ایسا کوئی جملہ ادا کروں گا جس سے کسی کی دل آزاری کی جائے، اور یہ ممبر کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ایسی بات پڑھنا کہنا اپنی زبان سے ادا کرنا کہ جو کسی کی دل آزاری کرے وہ غلط ہے۔ میں کسی کے مذہب پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہوں، جو تاریخ میں لکھا ہے بس وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ گدھا سمجھ گیا کہ نبی بیٹھے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 سال کے بعد اعلان کریں گے رسول، تب ہم سمجھیں کہ یہ رسالت ہے ان کے پاس۔ چلیے لے کر آ گئی۔ آپ میں نے بتایا نا، آپ یوٹیوب پر دیکھیے، اس میں گھر بھی دکھایا ہے، تصویر گھر کی ہے کہ جو گھر بی بی حلیمہ کا ہے، جس کو زیارت کرنی ہو وہ میرے پاس آ سکتا ہے بارے مجلس جی۔ تو وہ گھر بھی ہے موجود تصویر کی صورت میں۔ جب دائی حلیمہ رسول کو عبداللہ کے یتیم کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی تو یہ لکھا کہ انہوں نے رسول کو ایسے درخت کے نیچے لٹا دیا کہ جو کھجور کا تو تھا